بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا بینہ عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَہَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ حدیث نمبر 2۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اسی حدیث کے بعض طرق میں فتحت لہ ابواب الجنتی، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے، اور بعض طرق میں فتحت لہ ابواب الاجاباتی، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے۔ تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے۔ تیسری حدیث۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضاء تقدیر کے فیصلہ کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی۔ چوتھی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں، اللہ سے دعا مانگنا اس عافیت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا مصیبت نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش کشیدگی ہوتی رہتی ہے، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت، حیثیت، منزلت نہیں۔ حدیث نمبر 6۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث کے بعض طرق میں من لم ید اللہ غاضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے۔ حدیث نمبر 7۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو، اور اس لیے کہ دعا کرتے رہنا کہ صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت، خوفناک مصیبت سے ہلاک نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 8۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراغی، کشادگی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ حدیث نمبر 9۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ حدیث نمبر 10۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور اسی وقت دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا و آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ یہ تھی حدیث نمبر 11۔ اپنے لیے دعا مانگے، دوسروں کے لیے دعا مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، صراط مستقیم پہ چلائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔